کچھ بھی نہیں ہے، اتنی سی امید نہیں ہے، پتہ ہے جیتنے کے چانسز نہیں ہے، پتہ ہے ہار جائے گا آگے سے۔ قطرہ قطرہ پانی جو ہے نا پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے، پہاڑ بڑے کبر میں کھڑا ہوتا ہے۔ دشمنوں کے ایوانوں میں یہ بات جاتی ہے، سر دیکھ کے لڑیے گا ان کے ساتھ۔ مستقل مزاجی امپریشن دلواتی ہے کہ میں مر سکتا ہوں، میری ذات میرے مقصد سے بڑی نہیں، میرا مقصد میری ذات سے بڑا ہے۔ اس کی اپنے نفس کے لیے عزت، اس کی اپنی سیلف رسپیکٹ بہت بڑی ہے، بک نہیں سکتا۔ ایک آدمی جو ہر مہینے چھلانگ لگاتا ہے یا ہر 6 مہینے چھلانگ لگاتا ہے، جگر، کلیجہ، کمٹمنٹ، وفاداری، اوپر آنے کے لیے لائلٹی، مائنڈ سیٹ، کور ویلیوز، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اپنی ورتھ بناتے ہیں اپنی وفاؤں کے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے آگے میرا مستقبل میں کیا ہو، یہ سب کو ہے۔ ان کی ذات برادری سمجھنی ہے اس لیے چھوڑ دیا، ان کا مزاج سمجھنی ہے اس لیے چھوڑ دیا۔ ہر جگہ آپ نے اپنا فلسفہ لانا ہوتا ہے، خاموش بیٹھ جائے کریں نا آپ، کہیں تو ایکسیپٹ کر لیں آپ کو نہیں آتا۔ چھوٹی سی چیز کو کتنی اسٹرانگلی پکڑ کے روز کھڑا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنی سی امید نہیں ہے، پتہ ہے جیتنے کے چانسز نہیں ہے، پتہ ہے ہار جائے گا آگے سے۔ وہ تو قتل کا پروگرام بنا ہی چکے تھے، وہ اور بات ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا، بچا لیا۔ تو معجزے بھی تو اسی کنسسٹنسی میں آتے ہیں، مستقل مزاجی معجزے لاتی ہیں۔ قطرہ قطرہ پانی جو ہے نا پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے، پہاڑ بڑے کبر میں کھڑا ہوتا ہے، ہلکا ہلکا پانی پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ روز آنا امپریشن کریٹ کراتا ہے، مارکیٹ میں ایک ورڈ آف ماؤتھ کریٹ کرتا ہے آپ کے بارے میں۔ ایک وہ کہتے ہیں نا، دشمنوں کے ایوانوں میں یہ بات جاتی ہے، سر دیکھ کے لڑیے گا ان کے ساتھ۔ لوگ تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ لمبی جنگ کے گھوڑے ہیں سر، لڑائی کریں گے نا سر۔ ایک تو ان کا ہر فرد لڑتا ہے، اور جب لڑتا ہے تو اینڈ تک لڑتا ہے۔ ہٹلر رشیا میں کیوں ہار گیا؟ کیونکہ رشیا میں اسے ہر گھر سے لڑنا پڑا تھا۔ تو جہاں دنوں کے اندر اس نے یورپ کو فتح کیا، یہاں پڑ گیا وہ آ گیا۔ تو مستقل مزاجی بندے کے بارے میں یہ امپریشن کریٹ کری ہوتی ہے، یہ بلیو کرتا ہے کسی ڈیسٹنی۔ اور آج کے دور میں جب اتنی پاورفل دنیا کا مظہر کرایا ہے انہوں نے کرونا کے ساتھ، انہوں نے دکھا دیا تم کچھ نہیں، پھر بھی ایک مومن کہتا ہے میں I still believe in miracles, I still believe in something۔ مستقل مزاجی امپریشن دلواتی ہے کہ میں مر سکتا ہوں، میری ذات میرے مقصد سے بڑی نہیں، میرا مقصد میری ذات سے بڑا ہے۔ میری فلسفی آف لائف میری ذات کے ایشوز سے، میری نفسیاتی ایشوز سے، میرے ایموشنل کوشنٹ سے، میری جذباتیات سے، میرے غصے، غم اور ان کی اندر ڈسٹرائڈ پرسپیکٹیوز اور ویلیوز سے بڑھ کر ہے میری منزل، میرا مقصود، میرا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے یہ سب ضائع کرنا ہے، ضائع وہی تو کرتا ہے جو اپنی عزت نہیں کرتا۔ He doesn't have self-respect to get up the next morning and the next morning۔ تو اس لیے پہاڑ تو بہت بھاری تھے، ٹانگیں بھی کمزور تھیں، اور چھرے بھی زیادہ زور کے تھے، مگر معصوم کے دل کے اندر جگر جو تھا نا وہ آسمان سے بڑا تھا۔ جسم کمزور تھا، جگر بہت بڑا تھا، نکال گیا راستے۔ اب اس کے اندر سب اگر نہیں کر سکتے تو اللہ نے بھی کب کہا ایمان کے سارے درجے ایک جیسے، مگر کچھ روحوں کو آپ روک نہیں سکتے عدیل بھائی، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ وہ بنے ہی تھے، وہ نہیں رک سکتے اونچا اڑنے کے لیے، وہ گر بھی جائیں گے، ذالک الفوز الکبیر، وہ رک نہیں سکتے۔ اس کی اپنے نفس کے لیے عزت، اس کی اپنی سیلف رسپیکٹ بہت بڑی ہے، بک نہیں سکتا، وہ خریدا نہیں جا سکتا۔ He'll die as a martyr، وہ شہادت دے دے گا مگر جھکے گا نہیں۔ تو یہی تو ختم کرنا چاہتے ہو۔ آپ کے نبی کے کارٹونز کیوں بناتے ہیں نعوذ باللہ؟ چیک کرنے کے لیے کچھ بچا ہے؟ بہت بچا ہے سر، ڈبل ہو گیا، بلکہ ڈبل ہو گیا نبی سے پیار ہمارا۔
بندے کو سردار بنانا ہے فیلڈ میں آگے لے جانے کے لیے، آپ سکھا ہی نہیں رہے اس کو بھائی جان۔ لوگوں نے ایک ٹائم کے اوپر جو صحیح جینون لوگ کام کر رہے ہیں نا، وہ جب کسی سے ہائر کر رہے ہوں گے نا، وہ پہلا چیز پتہ کیا دیکھیں، کتنی سوئچنگ تھی اور کتنی نہیں تھی۔ ایک آدمی جو ہر مہینے چھلانگ لگاتا ہے یا ہر 6 مہینے چھلانگ لگاتا ہے، میں اس کو رکھنے کے لیے تیار ہوں اپنے آرگنائزیشن میں بھی، لیکن میں اس کو کیوں رکھوں؟ اس کا مجھے پتا ہے کہ یہ 6 مہینے میں پھدک جائے گا آگے سے۔ Why do I want such a man on my board of the core guys؟ ایسا شخص کس کو چاہیے ہوتا ہے جو 6 مہینے میں کبھی آپ کے پاس ہے ہوائیں چلیں تو کبھی کسی اور کے پاس ہے، کبھی آپ کا بازو بنا ہوا ہوتا ہے، کبھی اور کسی اور کا بازو بنا ہوا ہوتا ہے، کبھی ہمارے ساتھ کبھی ان کے ساتھ، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ نے پاس لانا ہی نہیں ہوتا، ان کو آپ وہیں پہ رکھتے ہیں جہاں ان کی جگہ ہے، جہاں ان کی پلیس ہے۔ دوسرا وہ ہے جو ایک جگہ ایسا چپکا ہے فیویکول کی طرح، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا، بس اس جگہ سے سارے میکروز سیکھ لیے، سارے معلومات لے لی، سارا ہنر سیکھ لیا، سارا اسکل سیکھ لیا، اور اب اپرچونٹی ہنٹنگ کا جب وقت آیا اور سیٹ آپ کی پرائس بڑھا نہیں رہا، قیمت نہیں بڑھا رہا، تو اٹس ٹائم ٹو ٹیک اے مائگریشن۔ تو اسے ہر وقت ہجرت کی چڑھی ہوتی ہے اور یہ بالکل ہی بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو یہ بھی افراد تفرید ہے بھائی۔ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، اپنے آپ کو کسی جگہ کے اوپر سب سے پہلی چیز آپ بنائیں کہ بھائی ہم جب لگتے ہیں نا کسی کے ساتھ تو پورا ٹائم دیتے ہیں۔ تو جب ریزیومے میں آئے گا نا 5 سال لگائے ہیں بھائی، 4 سال لگائے، 5 سال برداشت کیا آدمی، تو بندہ اس کو رکھے گا پازیٹیو میں، +8 پوائنٹ ہے، رہا ہے 5 سال کہیں، پھر اس کا مطلب ہے 5 سال میں 50,000 بار اس کو وسوسے آئیں گے، نہیں کیا، کنٹرول کر سکتا ہے نفس کو۔ 5 سال کے بعد بھی آپ اگلے 5 سال یہاں آتے ہیں، بھئی یہ کیوں کیا آپ نے، ذرا یہ بتا دیں۔ اور انہوں نے آپ کے ساتھ اگلے 5 سال نبھانے والی کام کیے تھے تو تبھی آپ 5 سال دیتے نا۔ تو اگلے 5 سال کے لیے اگر آپ کو اپنا سکوپ نہیں دکھ رہا تھا، اٹ واز ٹائم ٹو ٹیک اے مائگریشن۔ اور وہ جو ہر 5 گھنٹے کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یا 5 مہینے کے بعد، یا 50 مہینوں کے بعد آگے پیچھے ہو جاتے، یہ 50 یا سالوں ہر وقت جب آتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک ویلیوز، ایتھکس، جگر، کلیجہ، کمٹمنٹ، وفاداری، اوپر آنے کے لیے لائلٹی، مائنڈ سیٹ، کور ویلیوز کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نوٹ دکھاؤ اور چھلانگے لگاؤ، ایسا آدمی نہیں چاہیے ہوتا۔ ان کے سکلز جب کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے Your service is no longer required, sir. Thank you very much. That is the door. ان کو پھر اسی طرح ہی ملے گا۔ تو بھاجن کنسسٹنسی اپنانی ہوتی ہے جابس کے حوالے سے، لیکن آپ کو اپرچونٹی ہنٹنگ کرنی ہوگی، ہر جگہ نہیں چلے جاتے، اپنی ورتھ بناتے ہیں اپنی وفاؤں کے ساتھ، اپنی ورتھ بنائی جاتی ہے وقت لگانے کے ساتھ۔ آپ کے ریزیومے میں یہ ہونا چاہیے ایکسپیرینس لیٹر، سر جی 5 سال 4 سال لگایا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ایویں نہیں چھوڑا۔ پھر ہم پوچھیں گے آگے کیا وجہ تھی، کیوں چھوڑا آپ نے۔ تو ایچ آر ایم کے جتنے پی ایچ ڈیز بیٹھے ہیں ان کو تو پتا ہوگا نا اس چیز کا، اگر نہیں پتا تو ان کو پھر یہ لانا چاہیے اس کے بیچ میں، اس کا اسکل اور مائنڈ سیٹ بعد میں چیک کریں۔ ہم سے پہلا سوال ہی یہ کریں، چھوڑا کیوں اور چھوڑا کیوں نہیں۔ کل میرے پاس ایک آدمی آیا رات میں، مجھے وسوسے آ رہے ہیں، پریشانی ہے، یہ ہے وہ۔ میں کہا سو کہہ رہے شیخ صاحب وسوسے آ رہے ہیں، میں کہا مبارک ہو۔ کہہ رہے مجھے ڈر ہے کہ میرا مستقبل میں کیا ہو۔ میں کہا سب کو ہے، اس کی وجہ سے میں مستقل مزاج۔ میں نے کہا یار لوک اٹ، ڈونٹ ڈو دس، یہ خود کر رہے ہو تم اپنے سے، ڈونٹ ڈو دس ٹو۔ نہیں مامی نہیں کر رہے یار، کرنا ہے سو کرنا ہے، وسوسے سب کو آتے ہیں۔ اپنے ساتھ کھیل کود کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے خود مائنڈ کے اندر جا کے چھلانگیں مارتے ہیں، ہر جگہ کا آرگن کھول لیتے ہیں، مائنڈ کے اندر ساری بلائیں کھل جاتی ہیں، پھر آگے کہتے ہیں جی وہ تنگ کر رہی ہیں تو میں نے چھوڑ دیا، ان کی ذات برادری سمجھ نہیں ہے اس لیے چھوڑ دیے، ان کا مزاج سمجھ نہیں ہے اس لیے چھوڑ دیے، ان کا ایٹیٹیوڈ سمجھ میں نہیں آیا اس لیے چھوڑ دیا، ان کے کام بالکل اچھے نہیں تھے، بالکل کام اچھے نہیں تھے ان کے، اس لیے چھوڑ دیا۔ مزاج تو ایسا کہ مزاج نے چھوڑ دیا، ان کے مزاج کو مزاج نے چھوڑ دیا، اور ہمیشہ اوپر سے آتے ہیں یہ لوگ۔ اور آج تو بڑے اچھے الفاظ سنتے ہیں، انٹیمیڈیٹنگ ہیں کچھ لوگ بہت،
इंटिमिडेटिंग, बहुत इंटिमिडेटिंग है आप लोग। हर बात में आपने अपने 2 ईंट की बनानी होती है, हर जगह आपने अपना फलसफा लाना होता है। खामोश बैठ जाया करें ना आप, कहीं तो एक्सेप्ट कर लें आपको नहीं आता। इतनी बड़ी लाइफ थोड़ी हो सकती है आपकी कि आप हर मसले में अपनी डांग मारना शुरू कर दें। Why do you have to participate in every conversation? Just stay humble and listen. Probably you might not be knowing things. Fair enough. ये सिलसिला क्या चल रहा था, मैं लिंक भूल गया। ये जो मैं सारे गिनवाए हैं, I just forgot the link in the floor. कि हम रीजंस पे बात कर रहे थे, क्यों ना छोड़े। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।